مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے اپنی مثنوی شریف کے اندر. آپ فرماتے ہیں ایک بندے کا باپ بوڑھا ضعیف ہو گیا, بیٹے کی شادی ہوئی, اس کی اپنی اولاد ہوئی, تو ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا, بابا تم گھر میں بیٹھ کے بڑی روک ٹوک کرتے ہو, ہر معاملے میرے ساتھ اڑ جاتے ہو, ہر معاملے میں آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے اٹھاؤں اور جنگل چھوڑاؤں. یہاں آپ رہتے ہیں تو میرے بچے, ان کا ماحول خراب ہوتا ہے, ان پہ غلط امپریشن پڑتا ہے, آپ کی وجہ سے جراثیم پھیلتے ہیں, گھر کے اندر ہر وقت تو تکار لگی رہتی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو جنگل چھوڑاؤں. جب بیٹے نے باپ سے کہا تو باپ کچھ نہیں بولا, چپکے سے کہا, بیٹا جیسے تیری مرضی, جیسے تو پسند کرتا ہے, میری تو زیادہ گزر گئی, تھوڑا وقت رہ گیا, میں یہاں نہیں تو جنگل میں گزار لوں گا. تو اس نے اپنے باپ کو پکڑا, ایک کمبل ساتھ لیا اور اپنے بیٹے کو پکڑا, یعنی پوتے کو, اور لے کے چل پڑا. ایک طرف باپ چل رہا ہے اور ایک طرف پوتا ہے, درمیان میں بیٹا چل رہا ہے. جب جنگل میں گئے تو ایک اچھے سارے درخت کے نیچے جا کے باپ کو بٹھایا اور بٹھا کے اسے کمبل دیا اور دے کے کہا, بابا یہاں تو آرام کر, یہاں یہ کمبل تیری ضرورت کو پورا کرے گا, تجھے سردی اور گرمی سے بچائے گا, تیرے کام آتا رہے گا, مجھے جب ضرورت ہوا کرے گی تو میں تجھے ملنے آ جایا کروں گا, جب میرا دل کرے گا تو میں تجھ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں گا, تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کمبل دے کے واپس پلٹنے لگا تو باپ کی نگاہیں بیٹے کو دیکھ رہی تھی. جو پوتا ساتھ آیا تھا اس نے اپنے والد سے کہا, ابا 2 منٹ ٹھہر, میں اپنے دادے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو باپ نے کہا, جلدی کرنا, دیر نہ لگانا, دادے کے پاس زیادہ وقت نہ گزارنا. تو وہ چھوٹا سا بچہ پلٹا, وہ اپنے دادے کے پاس گیا اور کہا, بابا دادا جی, یہ جو کمبل میرے باپ نے آپ کو دیے نا, میرے والد نے, اس کا آدھا حصہ مجھے دے دے. تو دادے نے اپنے پوتے سے پوچھا, بیٹا تو کیا کرے گا, تجھے کمبل کی کیا ضرورت ہے, میں نے تو جنگل میں رہنا ہے, ویرانے میں رہنا ہے, بوڑھا آدمی ہوں, سردی بھی زیادہ لگے گی, موسم کی شدت بھی برداشت نہیں ہوگی, تو گھر میں رہے گا, تمہارے پاس تو بڑے کمبل ہیں, بڑے بسترے ہیں, بڑا ساز و سامان ہے, یہ میرے پاس ہی رہنے دے. تو پوتے نے پھر دادے سے اصرار کیا کہ نہیں بابا مہربانی کیجئے, آدھا کمبل مجھے دیجئے. تو دادے نے اپنے پوتے سے پوچھا, تو کمبل لے کے کیا کرے گا. اس نے کہا, جب میں اپنے باپ کو چھوڑنے آؤں گا نا, اسے آدھا کمبل دوں گا. جیسے میرا باپ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور کمبل دے کے جا رہا ہے, تو کل جب میرا باپ بوڑھا ہوگا, جب میں اسے چھوڑنے آؤں گا, جب میں اسے جنگل کے سپرد کرنے آؤں گا, تو اسے بھی تو ضرورت پڑے گی, میں اسے اپنا کمبل دوں گا. تو وہ اس چھوٹے بچے کا باپ سن رہا تھا, آنکھ اسی وقت کھلی, دوڑا, اپنے بیٹے کو سائیڈ پہ کیا, باپ کے قدموں کے ساتھ چمٹ گیا, ابا مہربانی کر, میں تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے گھر لے جاؤں گا. میری آنکھ اب کھلی ہے کہ یہ وقت تو مجھ پہ بھی آئے گا, یہ گھڑیاں تو مجھ پہ بھی آئیں گی. آج تو بوڑھا ہوا ہے تو میں تجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا مجھے جنگل میں چھوڑنے آئے گا, اسی طرح میرے ساتھ بھی کیا جائے گا. اب میں نے تجھے جنگل میں نہیں رہنے دیا, اس چھوٹے سے بچے نے میرا دماغ کھول دیا ہے, حقیقت میرے سامنے آشکارا کر دی ہے. صاحب آج اپنے باپ کو کبھی نہ جھڑک, اپنے باپ کو نظر انداز نہ کیجیے, اپنی ماں کو نظر انداز نہ کیجیے. وقت ہر ایک پہ آئے گا, یہ لمحات آپ پہ بھی آئیں گے جب جسم کے اندر طاقت نہیں رہے گی, جب بیماریوں کا گھر بن جائیں گے, جب آثار سوٹے کے بغیر چل نہیں سکیں گے, جب ہماری حالت وہ اتنی عمر میں پہنچ کے بچوں والی بنے گی, ہم پہ بھی وقت آئے گا. پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ آج میری اولاد جو کچھ میرے ساتھ کر رہی, میں نے بھی اپنے والدین سے کیا تھا, لیکن اس وقت ہاتھ نہیں آتا. انسان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا ہے, وہ انسان اب اس گئے ہوئے ماضی کو واپس لے آئے, پھر نہیں ہوتا, پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر انسان
اتنا روتا ہے کہ کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہوتا ہے. اتنا انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے جب اپنی اولاد اگنور کرتی ہے، جب اپنی اولاد انسان کو ایک طرف کر دیتی ہے. پھر بندے کو بڑے واقعات یاد آتے ہیں، کاش میں نے اپنے باپ سے ایسا نہ کیا ہوتا، میں نے اپنی ماں سے ایسا نہ کیا ہوتا.